تولا صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ. دوسرا یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے, کچھ روشنی ڈالیں, کوئی یہ گتھی سلجھائیں, یہ سلجھ نہیں رہی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ, تھینک یو ویری مچ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آج بھی اخبار میں پڑھ لیا ہوگا کہ انگیجمنٹ تو ہے نا, ہم تو انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور 9th ریویو ایز وی سیڈ کہ جی وی ہیو کمپلیٹڈ. اب وہ بجٹ کا ریویو کر رہے ہیں, فائنانس بل کا ریویو کر رہے ہیں, جو بھی ریویو کر رہے ہیں ان کو, اب ظاہری بات ہے اب بال از ناؤ ان دیئر کورٹ. تو ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو ڈسپلن دی اکانومی. آپ کو پتہ ہے آج بھی فائنانس کمیٹی کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں آپ کے ریونیو میئرس پہ, دے آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ آپ 9200 اچیو کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وہ چاہتے ہیں. نان ٹیکس ریونیو کے اوپر دے آر ناٹ ہیپی, وہ اس کے اوپر زیادہ چاہتے ہیں. ایکسٹرنل فائنانسنگ کے اوپر وہ فرم کمٹمنٹس کے ابھی بھی منتظر ہیں. تو یہ 7 مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. دیر شوڈ بی اے کلیئرٹی. یہ انڈسٹری کے لیڈرز بیٹھے ہیں میرے پاس, ان کی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے اسی بے یقینی کے سبب. نہیں, میرا خیال ہے ان میں سے کسی کی انڈسٹری نہیں بیٹھ رہی ہے. آپ وہ جو بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ آصف پیر صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی انڈسٹری کبھی نہیں بیٹھتی, اور زبیر موتی والا صاحب ہیں, اور کون ہے دوسرے. آئی ایم ایف کو ایڈریس کریں پھر باقی. میں آپ کو آئی ایم ایف کی, ان کی انڈسٹری نہیں بیٹھتی, ان کی انڈسٹری آپ ان کے پیچھے چھپے نہیں, آپ بتائیے. میں تو کیمرے کے پیچھے دیکھ رہا ہوں. آئی ایم ایف, اچھا دیکھیں میں آپ کو آئی ایم ایف کے اگر یہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ تحفظات ہیں 9200 بلین پہ, اگر آپ بات کریں مجھے کہ جی کہ ان کا اگر یہ کہنا ہے 9800 سم تھنگ بلین پہ آپ لے کے آئے, جو میں نے یہی ہے نا وہ 9600 سے ہوئی 9800. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک طرف آپ کو پتہ ہے آپ کی انفلیشن ٹھیک ٹھاک لیول پہ پہنچ گئی ہے. ڈائریکٹ ٹیکس میں جتنا بھی ہم کر سکتے تھے, جو میجر لے سکتے ہیں آپ, اس آرڈیننس کے اندر اب جو موجود ہے ہمارے پاس وہ ہم نے لے لیے. اب ایک سورس رہتی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی. اب اس کو کسی کسٹم ڈیوٹیز کو ہمیں ریڈیوس کرنا ہے ٹو کرب اسمیگلنگ اور باقی چیزیں میجر لینے کے لیے. سیلز ٹیکس 18% پہ لے کے گئے, اب اس سے اوپر کتنا لے کے آئے, 20 پہ لے کے جائیں. باقی رہا سوال, آپ کہہ رہے ہیں آپ ریئل اسٹیٹ کو, آپ ریٹیل ہول سیل ٹریڈ کو اس طرف جا سکتے تھے, آپ جانے کی کوشش نہیں کیا. نہیں سر, ریٹیل ہول سیل کو ہم نے اسٹریٹ اوے ان کو یہ کہا ہے کہ جی اب وہ سارے ریٹرن فائل کر رہے ہیں, اور ان سے یہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. میں خود اس کو لیڈ کر رہا تھا, اور یہ کل انہوں نے ایگری کیا, ساروں نے کل ڈار صاحب سے بھی ملے, انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری بات مانی, اب ہم آپ کی بات مانیں گے. سارے ریٹرنز وہ فائل کر رہے ہیں ان کی. اب یہ اگر آپ کہو مجھے پہلے سال میں ٹرو ٹیکسیشن ہو جائے, تو آج تک ان سیکٹرز کی ٹرو ٹیکسیشن نہیں ہو سکی جو 25 سال سے اسٹیبلش ہو گئے. نہیں, 75 سالوں سے آپ کے ٹریڈرز نے ٹیکس نہیں دیا, انہوں نے ابھی بھی نہیں دینا. ہم ہر سال بجٹ میں میرے جیسے لوگوں کا ٹیکس کاٹ کے ہمیں گولی دیتے ہیں کہ ٹریڈر سے بات ہو گئی ہے جی اب وہ دیں گے. پچھلے 10 بجٹ اٹھا لیں, ڈار صاحب کی 6 بجٹ اٹھا لیں, ہر ایک کی ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا, میں تو آپ چھوٹا موٹا میرا بھی تجربہ ہے, آپ کا ماشاءاللہ زیادہ تجربہ ہوگا ٹیکس کے حوالے سے. ٹیکس کے حوالے سے جب تک ہم نے ان کو انگیج کیا ہے ٹریڈرز کو, جب تک وہ میرے ساتھ انگیج رہے وہ بالکل ٹھیک رہے تھے. خراب کیسے ہوئے؟ میں آپ کو مس فائر جب ہوا, جو ہم نے سی این آئی سی کی کنڈیشن لگائی تھی, میں آپ کو بہت کھل کے بات کر رہا ہوں. سی این آئی سی کی کنڈیشن میں جب ہم نے ان کو انگیج کیا تو انہوں نے مجھے یہ بولا, انوملی کا میں چیئرمین تھا, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ 30%, میں نے ان کو فارمولا دیا تھا کہ 30% فرسٹ منتھ میں آپ ہمیں دے دیں, اور ایوری منتھ آپ 10% جیک اپ کر دیں, تاکہ 1 سال کے اندر یا 10 مہینے کے اندر آپ کمپلیٹ ہمیں سائیکل دے دو گے 100% کی. اینڈ ٹو وتھ دے ہیو ایگریڈ. اور میرا خیال ہے اگر زبیر صاحب ہیں تو زبیر صاحب اس کے گارنٹور میں سے تھے. ایگری کرنے کے بعد جب ہمارے اس وقت کے چیئرمین تھے, انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ فرام نیکسٹ منتھ آئی ایم گوئنگ ٹو انفورس اٹ. اب جب انہوں نے یہ بات کی اور اس میں 7-8 گواہ موجود تھے, میں پیچھے ہٹ گیا. اور جب بعد میں یہ ہوا اور جہانگیر ترین صاحب لے کے گئے ان کو محترم عمران خان صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب اس کو آپ 6 مہینے کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں, پھر ہم دیکھیں گے. یہ محبت آپ کی صرف 2 سیکٹرز کے لیے جاگتی ہے, ایک ٹریڈرز کے لیے اور ایک ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ کے لیے کیا مجھے آپ بتائیں, کیا آپ کون سا ٹیکسیشن آپ مجھے بتائیں, چاہ رہے ہیں مجھے بتا دیں, میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں. پورے پی ٹی آئی کے 4 سال میں جتنا پیسہ انڈسٹری کا ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا ہے آج تک کبھی گیا ہی نہیں. آپ نے کھلا چھوڑی رکھا ہے, سوال جواب نہیں پوچھا, آپ نے لوگوں کو ایگزمپشنز دے کے ابھی بھی دی ہوئی ہیں. سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ جتنی بھی ایمنسٹی تھی وہ محترم پرائم منسٹر صاحب نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے لے کے دی تھی, میں تو نہیں تھا جب لے کے دی. آئی ایم ایف کا ایم ڈی ہمیں زہر کھانے کو کہے گا, ہم کھا لیں گے. ہمیں وہ کہتے ہیں 9800 ارب ٹیکس لے کے آئیں, میں اور آپ نہیں, آپ میری سیلری سے کاٹ لیتے ہیں, آپ ان کے وہ بزنس مین کو ہرٹ کر لیں گے, لیکن ان کو نہیں لگاتے. میں اور آپ تو نہیں کھائیں گے, کچھ لوگ پاکستان میں جو کہتے کھا لو.